بسم اللہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں انشاءاللہ۔ سورۃ الروم کا نام کیوں رکھا تھا؟ زمانہ نزول، تاریخی پس منظر اور موضوع مضمون۔ یہ میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں ویڈیوز، اب آپ نے ترجمہ سننا ہے، پلیز سنیں اور آگے بھی شیئر کریں، جزاک اللہ خیر۔ سورۃ الروم مکی ہے، آیات 20 ہیں اور رکوع 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہر پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ہر کر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا ادا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی۔ اس دن سب انسان الگ الگ گروہ میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادہ و فراہ رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن پاک میں کلیئرلی بتا دی ہے کہ صبح و شام تسبیح میری کریں، اور دوپہر کے وقت اور ہر وقت بھی بتا دیا ہے کہ کب کب تسبیح کرنی ہے، کب کب میرا ذکر کرنا ہے، اور کب کب تم لوگوں نے اپنی دنیا کے کاموں میں بزی رہنا ہے، ہر چیز بتا دی ہے۔ لیکن دیکھیں لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو صبح شام کا یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح شام کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، لیکن صبح شام ایک عجیب سا ماحول ہے، عجیب سے اپنے ڈگر میں چل رہے ہیں، جو چاہے وہ سب کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اپنے ذکر و فکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، نہ کہ یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھنا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں بنائی۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت کا ٹھکانہ بہت برا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ہمیں قیامت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ضرور سنا کریں، پڑھا کریں، تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ چھوڑ دیں یہ سب بے حیائیاں، سب جو کچھ ہو رہا ہے استغفر اللہ، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، سب کو پتہ، تو اس لیے اپنے آپ کے اندر جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا، یہ سب کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بس اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ آگے سنیں پلیز۔ وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالات موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ تم ہو کیا، ٹھیک ہے؟ ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان، اور ایک لطفے سے بنے ہوئے انسان، ایک منی ٹپکے ہوئے سے بنے ہوئے انسان، ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کو سمجھ آئے اس بات کی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم
ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دنیا کا نظام ہی الٹا چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیویاں بنائی ہیں ان کو چھوڑ کے باہر منہ مارتے پھرتے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین میں پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ جیسے ہر رنگ کے لوگ ہیں نا، گورے کالے اور ہر رنگ کے لوگ ہیں، اور اسی طرح زبان بھی سب کی مختلف ہے، تو یہ بتایا گیا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ بے شک اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں کیا کہہ رہی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سونے اٹھنے اور ہر وقت مقرر کر دیا ہے، لیکن وہ جو غور سے سنتے ہیں وہی اس بات پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ بے شک اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین اور اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس پوری سورت روم میں، پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی۔ سورت روم میں جو ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں ظاہر کی ہیں اس میں، اور کہا ہے اینڈ پہ، یعنی کہ بات کی پھر کہا کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو عقل سے کام وہی لوگ لیں گے جو قرآن کو سنیں گے اور حدیثیں سنیں گے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے، وہ عقل والے لوگ ہوں گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ یہ ہے ہمارا اینڈ، کہ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور زمین میں چلے جانا ہے، اور زمین سے اللہ نے اٹھانا ہے، اور آخرت کا ٹھکانہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پیاری سی جنت عطا کرے اور دوزخ کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ آمین۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ بے شک وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بجھے تخیلات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بے شک جو جان بوجھ کر بھی بھٹکے رہیں، جو سب کچھ جان کر بھی انجان بنے رہے، تو اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو 100 ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ اس مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں میری زبان سے آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اوکے، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں
اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائیں، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ، بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائیں ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالحہ کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائے اور وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی تو ہے جس نے ضعیف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، ضعیف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دی۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا کہ کمزور ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں کہ جیسے بوڑھا ہونے کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے، کچھ اس کے اندر طاقت نہیں رہ پاتی، اسی طرح چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں بھی طاقت نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، تو یہ اس کو ضعیف کہا جا رہا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ سات برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ بے شک
ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ الحمدللہ ایک ہی ویڈیو میں سورۃ روم کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 4 جلد شروع کرنی ہے اور آپ غور سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔